بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، اور گناہوں سے بچاتا ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطہ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالی اسے وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جاتے۔
اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اپنا مال کہاں کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس کام میں بوسیدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے اہل و عیال میں پرامن ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔